الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تھوڑا سا میرا خیال اندر جگہ موجود ہے، کچھ اسلام بھائی اندر آ جائیں اور قریب آ جائیں تاکہ انشاءاللہ جو مختصر بیان ہے اس کو توجہ سے سنیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، ہمارے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک جس نے پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 10 بار درود پاک پڑھے اللہ پر کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اب 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے؟ اللہ کرے کہ درود پاک پڑھنا ہماری عادتوں میں شامل ہو جائے۔ بڑے مختصر درود پاک بھی ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی چند منٹوں میں 100 بار درود پاک ہو جاتا ہے، اور فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کرے کہ روزانہ میں بھی اور آپ بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ شاعر لکھتے ہیں، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، بچاوے تم کو جو دوزخ سے ایسے محسن پر، صدا سلام کہو عمر بھر درود پڑھو، ابس گناہوں کی شامت میں مارے پھرتے ہو، خدا کی تم پہ ہو رحمت اگر درود پڑھو۔ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتایا گیا کہ آج ہمارے بھائی کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل رکھی گئی ہے۔ اللہ کریم مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں بہت کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے، زبردست درس ہے، فکر آخرت بھی ہے، اور پھر ایک اسپیشل ٹاپک بھی ہے جو میں نے آج آپ سے ذکر کرنا ہے۔ بخاری شریف میں روایت یہ ہے کہ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی مجھے زیارت کا شرف ملا۔ ان کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، حضرت ابو ذر غفاری بھی تھے، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری نے نیچے کم قیمت والا لباس پہنا تھا، یعنی تہبند وغیرہ، اور اوپر جو چادر تھی بڑی قیمتی تھی، اور آپ نے غلام کو دیکھا ان کے، تو غلام نے بھی ایگزیکٹلی سیم لباس پہنا تھا، نیچے تہبند عام یعنی سستے کپڑے والی، اوپر چادر بڑی شاندار۔ تو یہ صحابی رسول جو تھے حضرت معرون بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، ان بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا اور غلام سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ دونوں قیمتی چادریں پہن لیتے، آپ کا لباس قیمتی ہو جاتا، غلام کو نارمل والا کپڑا دے دیتے، اس کا لباس بھی سیم ہو جاتا، اور آقا اور غلام کا فرق بھی ہو جاتا کہ بھائی آقا کون ہے اور غلام ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ دونوں کا لباس بھی سیم ہے اور مکس اینڈ میچ ہوا ہے، یہ آپ نے کیوں کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ اسلام کی تاریخ کا ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ہے۔ کیا ہوا تھا حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ؟ ایک روایت کے مطابق کہ یہ واقعہ ان کا حضرت بلال کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت بلال ظاہر افریقہ سے آئے تھے، آپ کا رنگ بلیک تھا، افریقن کو آپ نے دیکھا ہے، اور وہ پھر غلام بھی تھے، غلامی سے آزادی ملی تھی، بیک گراؤنڈ کیا تھا ان کا، وہ غلامی میں تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار ان سے بحث ہو گئی، اور ان کی زبان سے کیا نکلا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی ان کی ماں کالے رنگ کی تھی، یعنی ان کا ظاہر افریقنی والدہ تھی، تانا دیا۔ یہ بات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچی، حضرت بلال نے پہنچا دی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا نا حضرت ابو ذر غفاری، نبی پاک کی ناراضگی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز، اور پیارے آقا نے مزید فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں،
اللہ پاک نے تمہارے ماتحت کر دیا، بس جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے وہی ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ چونکہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ نبی پاک نے مجھے فرمایا تھا، اس کے بعد سے اب یہ میری عادت ہے، جو خود پہنتا ہوں اپنے غلام کو وہی پہناتا ہوں۔ مگر معافی کیسے مانگی؟ میں نے کہا نا یہ اسلامی تاریخ کا ہسٹوریکل ایونٹ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری گئے حضرت بلال کے پاس اور اب پتہ چل گیا تھا کہ ان کا دل دکھ گیا ہے، میری زبان سے نکل گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فوراً حضرت بلال کے پاس گئے، اپنا چہرہ زمین پر رکھا، کہا اے بلال جب تک اپنا پیر میرے چہرے پہ نہیں رکھو گے جب تک مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ نبی یہ پاک مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بری لگی، میں نے تمہیں جملہ کہا، اب اس کی معافی جب ہوگی، اے بلال تم میرے آقا اب اپنا پیر رکھو میرے چہرے پر۔ حضرت بلال حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پہ پیر کیسے رکھتے؟ مگر حضرت ابو ذر غفاری کو چین نہ آیا، حضرت بلال کا پیر لیا اور اپنے چہرے پہ خود رکھ لیا۔ یعنی معافی بھی مانگی تو کیسی مانگی؟ عاجزی، جب کہتے ہیں نا انسان کو کسی کا دل جس لحاظ سے دکھایا ہے نا پھر معافی بھی اسی انداز سے مانگنی چاہیے۔ ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی ملازم کو ڈانٹ بھی دیا، اچھا جناب کسی غریب آدمی کو جھاڑ بھی دیا، اور بعد میں خیال بھی آیا نا ارے بھائی یار ذرا معاف کر دینا، وہ تمہیں کہہ دیا تھا نا بس ذرا معاف کر دینا، وہ چلتے چلتے ایسے ہی کہہ دیا، ارے اس کے دل کو کرچی کرچی کر دیا، اور یہ انداز ہے معافی کا؟ جیسا جرم ویسی معافی، جیسی تکلیف ویسا مرہم ہے۔ کسی کو کٹ لگ جائے اور اس کے جناب پورا پیر کٹ جائے تو کیا سنی پلاسٹ کام کرے گا اس پر؟ آپ کیا کہیں گے نہیں جناب ٹانکے لگیں گے، اس کا تو آپریشن ہوگا، اس کی تو بڑی پٹی ہوگی۔ زخم جتنا گہرا ہوگا علاج اور مرہم بھی اتنا گہرا دینا پڑے گا۔ ہم لوگوں کو بعض اوقات ذلیل کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد چلتے چلتے کہتے ہیں بس یار چلو جو ہو گیا ختم کرو۔ کیسے ختم کرو بھائی؟ کہتے ہیں نا تلوار کا وار جو ہے وہ زخم اب بھی بھر سکتا ہے، مگر زبان کا وار وہ ہوتا ہے جس کا زخم بھرتا نہیں ہے، وہ برسوں یاد رہتا ہے۔ اچھا آپ کو خود بھی یاد ہوگا، مزے کی بات ہے، اس کو اگر کراس چیک کرنا ہے نا تو میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ چلتے چلتے آپ کو کسی سے ٹھوکر لگ گئی ہوگی، دھکا لگ گیا ہوگا، بچپن میں جناب کسی سے لڑائی ہو گئی ہوگی، آپ کو شاید ایسے بہت سارے واقعات یاد نہیں ہوں گے، مگر اگر کسی نے زندگی میں آپ کو ذلیل کیا ہوگا نا، سب کے سامنے برا بھلا کہا ہوگا، آپ کے دل کو توڑ کر رکھ دیا ہوگا، بے شک اس کو برسوں گزر گئے وہ آج بھی آپ کو یاد ہے۔ کیوں یاد ہے بھائی؟ آپ نے تو معاف کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے کب معاف کیا ہے؟ آپ نے معاف کیا ہے حضرت، آپ نے 15 شعبان کو سب کو معاف کیا ہے، آپ نے 27ویں شب کو سب کو معاف، آپ نے کئی محفلوں میں یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے سب کو معاف کیا، مگر یہ واقعہ ڈیلیٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ذرا غور طلب بات ہے، سمجھیے گا بات، یہ بہت گہری بات میں کہنے جا رہا ہوں۔ جن لوگوں کو بڑے کام کرنے ہیں نا، جن لوگوں کو لوگوں کے دلوں میں اترنا ہے، جن لوگوں کو اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے لیڈ کرنا ہے، کسی کمیونٹی، کسی علاقے، کسی جگہ میں لوگوں کو لے کر چلنا، یہ بات غور سے سمجھیے گا۔ یار معاف کرنے کے بعد بھی واقعہ کیوں نہیں بھولا میں؟ بلکہ اب صحیح بتاؤں آپ کو، وہ ٹیچر بھی یاد ہوگا جس نے اسکول میں ڈنڈا مارا تھا، جس نے اسکول میں سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، وہ ٹیچر بھی یاد ہے، حالانکہ اس نے پڑھایا تھا مگر وہ یاد نکلتی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بری یادیں دل میں بس جاتی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ میری کون سی یاد کسی کے دل میں ہے؟ اگر میں لوگوں کو ذلیل کر رہا ہوں نا تو برسوں بعد بھی میرا وہ جملہ اسے یاد ہے۔ اچھا اب تو ہم ایک اور غلطی کر رہے ہیں، ڈانٹتے بھی واٹس ایپ پر ہیں تاکہ ریکارڈ بھی رہے، 4 سال بعد بھی سنے گا تو وہی لہجہ، وہی انداز، وہی گالی، وہی تلخ رویہ وہ اب بھی موجود ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے یہ! یعنی آپ کسی کو ثبوت کے ساتھ اس کا دل توڑ رہے ہیں، جب تم سننا تمہارا زخم پھر ہرا ہو جائے گا۔ کیا مسٹیک ہے یار! کاش اس ایک واقعے سے ہم یہ درس لے لیں کہ کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اور پھر یہاں بالخصوص میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک بڑے اسپیشل ٹاپک کو میں نے آج ذکر کرنا ہے۔ کل ہے 1 مئی، ٹھیک ہے، سارے لوگ چھٹی منائیں گے، چھٹی سارے مناتے ہیں، مگر کیوں یہ یوم مزدور ہے؟ تو کیا مزدوروں کے حقوق انگریزوں نے بیان کرتے ہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں میری شریعت نے غریبوں کے اور مزدوروں کے کیا حقوق بیان کیے۔ یہ غریبی تو تھے نا، غلام تھے، آزاد ہو کر آئے، اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ غلام اگر کسی کے ماتحت ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھے میرا کوئی کمال، اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے،
اگر مثال کے طور پہ میرے پاس آج کوئی جاب کر رہا ہے تو میں اس کو اس کے اوپر اپنے آپ کو آقا سمجھنے نہ لگ جاؤں کہ جناب میں سپیریئر اور اس کو کچھ نہیں آتا. ارے ہم سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے ملازمین, ہم سے زیادہ نیک ہوتے ہیں, ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ہم سے زیادہ ان کے اندر ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں. بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں لوگ, ہیں انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور سیٹ کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا. تو کیا کمال ہے کہ میرے ماتحت اتنے کمال کے لوگ آ گئے؟ یہ اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا. نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ نے تم, یعنی مجھ پر رب کا احسان ہے کہ ایسے ایسے سمجھدار اور جناب ماشاءاللہ بعض اوقات بڑے بریلینٹ مائنڈڈ اور بہت سارے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ میرے ماتحت. اب مجھ پر اللہ نے جب یہ ذمہ داری ڈالی ہے نا, تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ ان کو گھر جیسا ماحول دوں, بھائی جیسا ماحول دوں, ظلم نہ کروں, زیادتی نہ کروں, ان کو حقیر نہ جانوں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. میں بھی کسی کا ملازم ہو سکتا تھا. اگر اللہ نے مجھے کسی موقع پر ایسی جگہ پر بٹھا دیا ہے کہ لوگ میرے ماتحت ہیں, تو I have to care about them. اور یہ ہے اسلام جو مزدوروں کے حقوق بیان کرتا ہے, جو غریبوں کے حقوق بیان کرتا ہے. اللہ اکبر. اب سنتے جائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج تک دنیا کی بڑی بڑی سیمینارز ہوتے ہیں, ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہونے چاہیے, اور مزدوروں کے بارے میں جناب ان کے حقوق نہیں ملتے. آج بھی کسی مزدور سے بات کرے کہتا ہے حق نہیں مل رہا, کوئی ہمارے سنتا نہیں ہے, ہمارا کوئی ہماری پکار آگے تک پہنچانے والا نہیں ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلام نے کیسے مزدوروں کے حقوق بیان کیے کہ جو حالانکہ تو غلام تھے. غلام اور مزدور میں فرق ہے. غلام تو بندہ خرید لیتا ہے, خریدے ہوئے غلام کے ساتھ بھی حکم یہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو یہ تو ہمارے غلام بھی نہیں ہوتے, ان کو تو ہم پیسے دے کر کام کروا رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی ذلت والا سلوک. اچھا ہو یہ گیا ہے کہ چونکہ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے, غربت بہت بڑھ گئی ہے, تو ظالم سیٹھ کے یہاں بھی مظلوم مزدور بیچارہ کام کر رہا ہے, مظلوم ملازم کام کر رہا ہے. کہتا ہے کیا کروں, جو جاب چھوڑ کے جاؤں گا کہیں اور تو ملنی نہیں ہے, کیا کروں, گالیاں تو دیتا ہے, تکلیف تو پہنچاتا ہے, اور جناب ذلیل تو کرتا ہے, مگر بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے. مگر یاد رکھیے گا دل تو وہ بھی رکھتا ہے نا, مسلمان تو وہ بھی ہے نا, بندہ تو وہ بھی رب کا ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں اگر قیامت کے دن کھڑا ہو گیا تو ظالم سیٹھ نے بچنا نہیں ہے, اس زیادتی کرنے والے نے بچنا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن. اب ذرا سنیے گا, یہ حدیث بڑی کیٹیگوریکلی نبی پاک نے فرما دیا. پیارے آقا نے اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو تکلیف پہنچائے یا کسی برابری والے کو تکلیف پہنچائے. نہیں, من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی, فقط آذانی, فرمایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. کوئی سوچ سکتا ہے نبی پاک کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں؟ لیکن بات سنو اور آگے جائے گی. آقا فرماتے ومن آذانی فقط آذ اللہ, جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے جیسا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ایچ اینڈ ایوری مسلمان, ہمیں سب کے ساتھ پیار کرنا ہے, چاہے اس کی مالی حیثیت کچھ بھی کیوں نہ ہو. جھاڑو لگانے والا بھی ہے نا, اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ ناراض مجھ سے ہو گیا تو میں مارا جاؤں گا, کھڑا ہو گیا یہ تو مارا جاؤں. اس اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا مجھے کیا معلوم ہے. ایک اور گہری بات اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے جن نے مطالعہ کیا ہے, میرا جتنا چھوٹا موٹا مطالعہ ہے, اب تک میں نے 2 ہی جگہ پڑھا ہے حدیثوں میں یا روایتوں میں کہ 2 گناہگار ایسے ہیں, 2 جرم ایسے ہیں جس سے اللہ نے جنگ کا وعدہ فرمایا, اعلان جنگ ہے. ایک سود کا کام کرنے والا, اور ایک اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرنے والا. رب فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اب مجھے بتائیے, اللہ کسی سے جنگ کا ارادہ فرمائے, بندہ بچے گا؟ برباد ہے نا, بربادی, اس کا رزلٹ بربادی ہے. تو پہلی بات تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, کبھی سود کے قریب مت جانا, کبھی کسی بھی صورت میں. نہ سود دینا ہے نہ سود لینا ہے, اپنے کو چاہیے نہیں ایسا کاروبار, ایسا پیسہ کس کام کا کہ اللہ سے جنگ کر کے پیسے کما رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے ہم نے گھر بکتے دیکھے, فیکٹریاں بکتے دیکھی, برباد ہوتے دیکھا ان لوگوں کو جو سود کا کام کرتے ہیں. اللہ سے جنگ ہو رہی ہے نا. اچھا یہ سود تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا, ہم چیک کر سکتے ہیں, مگر یہ دوسرا معاملہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرے. اب اللہ کے ولی کون ہے؟ ہاں, دس از دا ویری بگ کوسچن. اللہ نے اپنے ولی کو بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب کوئی صحابی بھی نہیں بن سکتا, مگر ولی اب بھی ہیں, آئیں گے نہیں, موجود ہیں. حدیثوں میں مضمون ملتا ہے کہ ہر وقت دنیا میں 40 افضال ہوتے ہیں.
کئی کتب ہوتے ہیں. اچھا جناب اس کی پوری ڈیفینیشن ہے. اولیاء کرام اللہ نے بندوں میں چھپا کے رکھے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جہاں 40 مومنین جمع ہو جائیں اس میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے. تو اب اللہ نے اولیاء چھپا کے رکھے ہیں. اچھا مجھے پتا نہیں ولی کون ہے, اور میں اگر اس سے لڑائی کر لوں, اس کو ذلیل کر دوں, اس کو گالی نکال دوں اور وہ ولی ہو تو میں تو گیا نا. اللہ نے جنگ کا اعلان فرما دیا ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے پھر ہر بندے سے محبت سے پیش آنا. اور میں آپ کو بڑی باریک جملہ کہنے جا رہا ہوں, خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو کوئی نہ پوچھے نا, بکھرے ہوئے بال ہوں, میلے کچیلے کپڑے ہوں, کوئی ان کو اپنی عزت نہ دیتا, ان سے زیادہ ڈرنا. یہ میں نہیں کہہ رہا, حدیث پاک ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو پرا گندہ بال ہوں گے, ہیں بڑے سادہ لباس والے ہوں گے, ان کو کوئی اپنی محفل میں نہیں بلاتا, نہ آئے تو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا, مگر رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ یہ ہے اگر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو رب وہ قسم پوری فرما دیتا ہے. اٹ مینز ہمیں کیا پتا یہ روڈ پہ چلنے والا, یہ ٹھیلے والا, یہ مسجد کا خادم, اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے, اور ہمارے منہ میں جو آتا ہے غریب آدمی کو سنا کے نکل جاتا ہے. نہیں, یعنی اگر اس بربادی سے بچنا ہے نا تو سب سے پیار سے پیش آنا ہے, سب سے محبت سے پیش آنا ہے. امیر اہل سنت نے ہماری بڑی پیاری کتاب پرانی فیضان سنت میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ایک علاقے میں ایک بری عورت تھی اور اس کے ساتھ اس کا ایک آشنا, اس کا یار بیٹھا تھا. کہیں بارش کا موسم تھا, وہ بزرگ سا آدمی سادہ سے کپڑے پہنے وہاں سے گزرے تو کیچڑ پر یا پانی پر پیر پڑا تو اس طوائف کے اس بری عورت کے کپڑوں پہ چھینٹے اڑے. تو جو اس کا آشنا تھا, اس کا یار تھا, بڑا غصہ آیا اور اس بزرگ کے منہ پہ چاٹا مار دیا. بزرگ کہتے یا اللہ تیری مرضی, تیرا شکر. آگے چلے گئے. آگے گئے تو ایک دودھ کی دکان پہ, حلوائی کی دکان تھی. اس نے کہا حضرت آئیے, گرم گرم دودھ پلایا. دودھ پیا, کہتے ہیں یا اللہ تیری بھی شان ہے, کہیں چاٹا مار لگتا ہے, کہیں دودھ ملتا ہے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بندہ جو تھا نا جس نے ان کو تھپڑ مارا تھا وہ گر کر مر گیا. تو لوگ دوڑے دوڑے آئے کہ آپ نے کیا اس بندے کے لیے بددعا کی تھی جس نے آپ کو تھپڑ مارا, وہ مر گیا ہے. تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا, کہا ایک عورت تھی, اس کا وہ یار تھا, اس کو برا لگا تو یار نے مجھے تھپڑ مارا, ہمارا بھی تو کوئی دوست ہے نا, اس نے اپنی طرف سے بدلہ لے لیا. ہمیں نہیں پتا کہ جو آج میرے ساتھ بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, کاروبار تباہ ہو رہا ہے, فیملی پہ جھگڑے ہو رہے ہیں, چلتی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, کہیں کسی سے ساتھ زیادتی تو نہیں کر لی ہے, کہیں کسی اللہ کے ولی کا دل تو نہیں دکھا دیا ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ مزدور کا جو دن کل منا رہے ہو نا, اس میں یہ خیال رکھنا ہے کسی غریب کے ساتھ, کسی مزدور کے ساتھ, کسی ملازم کے ساتھ ہماری طرف سے زیادتی نہ ہو جائے. اور یاد رکھیے ایک بات اور, میں ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو برسوں سے جانتا ہوں, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت وہ نظر آ رہے ہیں مجھے جو حقوق اللہ میں بڑے مضبوط ہیں. ہم میں سے ماشاءاللہ بہت سارے جو 5 وقت کے نمازی ہیں, حج بھی کیا ہوا ہے, روزے بھی رکھتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یہ سارے معاملے حقوق العباد کے ہیں. میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, ہم اس میں بڑے اسٹرانگ ہیں ماشاءاللہ, اسٹرانگ رہنا. مگر یہ یاد رکھیے کہ حقوق اللہ کے مقابلے میں زیادہ سینسٹیو جو ہے نا حقوق العباد ہیں. کیونکہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا, وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. اللہ ایک باری میں معاف کر دے, خالق ہے نا, مگر اسی رب کا یہ قانون ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو بتاؤ توجہ کدھر زیادہ. میں نہیں کہتا حقوق اللہ میں کمزور ہو جانا, یہ بھی غلط بات ہے. کچھ لوگ اب اسی اپنی نیا ڈرامہ یا نیا یوں سمجھے فینومینا لے کر سوشل میڈیا پہ آ رہے, بھائی نماز وغیرہ چھوڑو, حقوق العباد کی فکر کرو. وہ بھی غلط ہے, اللہ سے دور کرنے والی بات ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے حقوق اللہ چھوڑیں گے تب بھی رب ناراض ہوگا, اسی رب نے بتایا کہ حقوق العباد پر بھی عمل کرو, مگر حقوق العباد پر توجہ دیجیے. بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے, اور خاص توجہ جنہیں کوئی نہیں پوچھتا نا, آپ انہیں پوچھئے, آپ دیکھیں ان کے دل میں خوشی کیسی تاری ہوتی ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا باس, ہمارا سیٹ ہمیں جاب پہ رکھنے والا اتنی عزت دے رہا ہے. یہی محبتیں انشاءاللہ آپ کی ترقی کا خوب باعث بنیں گی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اب ایک اور واقعہ سنیں. دیکھیں اسلام کمال کا مذہب ہے, ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہماری طبیعتیں بدلتی نہیں ہیں. کعبہ شریف, تھوڑا سا نبی پاک کی ہسٹری بھی پڑھا کریں نا. پیارے آقا نے 53 سال 53 ایئرز مکہ پاک میں گزارے. آج میں اور آپ 4 دن مکے میں رہ کر آ جائیں نا تو واپسی میں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کہ پھر کعبہ چھوٹ رہا ہے, مکہ چھوٹ رہا ہے. کیا رونق ہے, کیا برکت ہے. جس نے 53 سال مکے میں گزارے ہوں, جب ان کو نکلنا پڑا ہوگا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے,
نکال رہے تھے، مار مار کے نکالا، صحابہ کو نکالا، خود نبی پاک کتنے رنجیدہ مکے سے گئے تھے، یہ سارے مسلمان مائیگریٹ کر کے مکے سے مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے. اور اب 10 سال کے بعد، اب امیجن تو کرو، آج پاکستان میں رہنے والا بندہ جس کو اللہ نے بار بار مکے مدینے کی حاضری دی، اس کو 1 سال کے موقع نہ ملے تو تڑپنے لگ جاتا ہے. 10 سال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام 10 سال بعد گئے تھے مکے. فتح مکہ کب ہوا تھا؟ فتح مکہ ہوا تقریباً 8 سنہ ہجری میں، 8 سال بعد گئے. جب 8 سال بعد مکہ گئے نا، تو مکہ جب فتح ہو گیا، اب خوشی کا عالم کیا تھا؟ اب ایک بڑا ایوارڈ دینا تھا. یوں سمجھیے اس زمانے کا سب سے بڑا ایوارڈ یہ تھا کہ آج کعبے کی چھت پر اذان کون دے گا. آج اعلان کرنا تھا نا کہ مسلمانوں کو کعبہ مل گیا ہے، ناؤ وی ہیو کانکرڈ مکہ. اب نمازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا، طواف کا سلسلہ پھر سے شروع ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا تاریخی اعلان کر دیا. آپ ذرا غور کریں، بڑے بڑے مکے کے سردار موجود ہیں، بڑے بڑے قبیلوں کے سردار موجود ہیں، اور آقا نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پر جاؤ، جا کر اذان دو. ایک حبشی غلام کو، آپ ذرا غور کیجئے، صحابہ اکرام بڑے بڑے موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار، اس زمانے کے بلینئرز موجود ہیں، مگر کیا پیغام دیا نبی پاک نے؟ فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اب کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو. اب جو ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے آنے لگ گئے کہ یار ہم اتنے بڑے سردار، اتنے پیسے والے، اتنے لوگوں کے لیڈرز، اور جناب یہ حبشی غلام کو موقع مل رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. کوئی پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں، خاندان کی وجہ سے عزت نہیں، عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں تو جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں کبھی اس بات پر اترانا نہیں ہے کہ میرا خاندان بڑا ہے، اس بات پر اترانا نہیں کہ پیسے بڑے ہیں، اس بات پر اترانا نہیں کہ فلاں سوسائٹی میں رہتا ہوں. ارے میرے پاس دنیا بھر کا خزانہ ہے، اور اگر میرے پاس کام کرنے والا ملازم تہجد گزار ہے، قرآن کا حافظ ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا یہ ہے. یہ سمجھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں عزت والا کو ہے. دوبارہ سن لو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. اب یہاں ایک اور فینومینا بھی سمجھ لیجئے. ینگسٹر بیٹھے ہیں، لائیو مجھے سنا جا رہا ہے کہ جناب لوگ کہتے ہیں یار اس کے 2 ملین فالوور ہیں. اب تو نیا سسٹم آ گیا. پہلے پیسے والے کو عزت والا سمجھتے تھے، اب بندے کو ویٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی سبسکرائبر کتنے ہیں، فالوور کتنے ہیں. ارے حضرت ان کے 5 ملین فالوور ہیں، اس کو 4 ملین لوگ دیکھتے ہیں، اس کے جناب اتنے جناب فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، پتہ نہیں ٹک ٹاک پہ کدھر کدھر مشہور ہے، بہت عزت ہے. اصل میں نا آج ایک اور چیز بھی سمجھ لو، شہرت اور ہے، عزت اور ہے. ٹھیک ہے، شہرت، اگر شہرت کو کاؤنٹ کرنا ہے تو سب سے زیادہ مشہور پتہ ہے کون ہے دنیا میں؟ ون آف دا ٹاپ مشہور لوگوں میں شیطان سب سے زیادہ مشہور ہے. اگر آج شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو پتہ نہیں کتنے بلین اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں. کون دنیا کا مذہب ہے جو شیطان کو نہیں جانتا؟ فرعون سے زیادہ مشہور کوئی ہے؟ تقریباً مذہب کے لوگ جانتے ہیں اس کو. تو پتہ چلا کہ مشہوری تو بہت سارے لوگوں کی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے مگر شہرت رکھتے ہیں. غلط کام کر کے شہرت کمانا کوئی کمال نہیں. کمال ہے کہ عزت کس کی ہے. جس کے 3 ملین فالوور ہیں، وہ فالوور اس کے نیکی کے کام کی وجہ سے یا حرام کام کرنے کی وجہ سے؟ ناچ گا کر، ننگا ناچ کر، برے کام کر کے دنیا بھر کو دکھا دیا اور کہا بہت دنیا مجھے دیکھتی ہے. ارے ہر ویو پر کہیں تمہیں قیامت کے دن مار نہ پڑے. جتنے فالوور تمہیں دیکھ رہے ہیں حرام کام پر. اب پہلے تو دل یہ دکھنے لگا کہ اس چکر میں ہوا کیا. یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جو ہماری ایج کے ہیں 50 45 پلس. ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ یار فلاں یہ خاندان ہی الگ ہوتا ہے، یہ لوگ ہی الگ ہوتے ہیں جو فلموں ڈراموں میں ناچ گانوں میں جاتے ہیں، یہ الگ فیملیز ہوتی ہیں، یہ شریف گھرانوں کی کاروبار اور یہ خاندانی لوگ نہیں ہوتے، یہ چند الگ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے یہ غلط کام کرنا. اور ان کو لوگ ناچ گانے کے لیے شادیوں میں بلاتے تھے، تب بھی ہم شور مچ جاتا تھا کہ یار فلاں نے جو ہے نا اپنی بچی کی شادی میں ناچنے والیاں بلائیں، بڑا بڑا جناب اس کو برا کہا جاتا تھا. یہ اس زمانے کی بات تھی. مگر اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا تو گھروں میں بچے بیٹھ کر، بچیاں بیٹھ کر اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور ابو کو آ کے بتاتے ہیں دیکھو ابو کتنے مجھے فالوور ملے، کتنے لائکس ملے. وہ بے شرم باپ کہتا نہیں کہ تجھے دنیا حرام کام میں دیکھ رہی ہے. پہلے کسی کے گھر میں اگر ناچ گانا ہوتا تھا تو انہی کو پتا ہوتا تھا
اب تو یہ جناب سنا ہے ہونے لگ گیا کہ اپنے گھر کی شادی میں گھر کی لڑکیاں ناچیں گی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال کر چیک کیا جائے گا کہ جناب کتنے ویوز ملے ہیں. الامان والحفیظ. اب غور کرے کدھر جا رہا ہے زمانہ. شہرت کے چکر میں, پاپولیرٹی کے چکر میں ایک ایک ویو, یہ وہ گناہ جاریہ ہے جو لوگ سمجھ نہیں رہے. ہم مر گئے نا, اور کسی نے حرام ویڈیو ڈالی ہوئی ہے, جب تک دیکھی جاتی رہے گی تب تک اس کو گناہ ملتا رہے گا, نہ جانے قبر میں بھی اسے کہیں مارنا پڑے. خوش نصیب ہے وہ لوگ اگر سوشل میڈیا کا استعمال بھی کر رہے ہیں. دیکھیں نا, آج بھی میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں, چند میرے بھائی بیٹھے ہیں, لیکن اللہ خوش رکھے صاحب خانہ کو انہوں نے لائیو اس پروگرام کو کرنے کا پروگرام کیا. ہو سکتا ہے 1000 آدمی دیکھیں, 1 لاکھ دیکھیں, 5 لاکھ لوگ دیکھیں, انشاءاللہ جتنے لوگ دیکھیں گے اس انتظام کرنے والوں کو بھی, اور اللہ قبول کر لے گا تو کچھ مجھے بھی ثواب عطا ہو جائے گا. یہ ہے نا اچھا استعمال اس کا. لیکن نہیں. اچھا پھر ایک اور عجیب بات ہے, جب ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھو بات یہ ہے, سیدھی بات کرو تو دیکھتا ہی کوئی نہیں. اے فار ایپل بی فار بال کون دیکھے گا؟ ہم اے فار ایپل سی فار بال بولیں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ سی فار بال کہاں سے آ گیا. تو آپ دیکھیں تھم نیل بھی ٹیڑھا لگائیں گے, جھوٹ لگائیں گے تاکہ لوگ کلک کریں اور ہمارے ویوز بڑھے, ہمارے ڈالر بنے. یہ ڈالر آگ بن جائیں گے. یہ قرآن کی آیت اگر سمجھ آ جائے نا, اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار. اس چکر سے نکل جاؤ کہ لوگوں میں عزت ہو. میں خواجہ غریب داتا حضور کا ایسا خوبصورت فرمان ہے, ایسا کمال کا فرمان ہے, ادھر جا کے لگتا ہے. داتا حضور فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں, فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جس کو دنیا میں کوئی نہ جانے, اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوتا ہے. فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں تو لوگ بہت سارے جانے مگر اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ نہیں. بتاؤ نا یار, اللہ کی قسم دنیا میں کوئی نہ جانے, اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں, زندگی کا حاصل ہے. اور ساری دنیا ہاتھ چومے, ساری دنیا نعرے لگائے, ساری دنیا ایوارڈ دے, اور اللہ اور اس کا رسول ہی ناراض ہے تو کرنا کیا ہے اس کا؟ ماری پڑھنی ہے مرنے کے بعد. تو وہ عزت اچھی ہے جو اللہ رسول کی بارگاہ سے, اس کی فکر کریں. اس کے لیے سوشل میڈیا پہ آنا ضروری نہیں, اس کے لیے نیکیاں کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کے بندوں کو راضی کرنا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائی, اچھا آج کل چونکہ دنیا بھر کو پڑھنا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جناب بڑے بڑے فلسفر کو پڑھنا چاہیے. یہ جو حالانکہ یہ دن انگریز بناتے ہیں, ان کی طرف سے آیا ہی ہے. مگر میں آج اسلامی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے یوم مزدور پر پیش کر رہا ہوں. ارسطو کو کہا جاتا ہے کہ ارسطو وہ ہے کہ جس کے ذریعے سائنس شروع ہوئی ہے, سائنس کی ابتدا اس نے کی ہے. یہ ارسطو جس کو ایرسٹائل کہتے ہیں, یہ شخص کہتا ہے کہ یہ مزدور کون ہوتا ہے؟ یہ ایک آلہ ہے جس میں جان ہے. معاذ اللہ, گویا وہ اس غریب انسان کو ایک بشیر کی طرح بیان کر رہا ہے, اس سے استعمال کرو اس کو. مگر اسلام کہتا ہے دل نہ توڑو, جو خود کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو خود پہنتے وہ پلاؤ. اور آگے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو, اس کے حقوق پورے کرو. تو بتاؤ ہم اسلام پر عمل کریں تو ایک مزدور کو حق بھی ملتا ہے اور اس کی عزت نفس بھی باقی رہتی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آگے چلتے ہیں. ایک بار ایک روایت میں ہے جو صحابہ کرام محنت کش تھے نا, بہت محنت والا کام کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جب مزدور کوئی محنتی ہوتا ہے اس کے کپڑے سے بعضوں کا اسمیل آتی ہے, پسینہ ہوتا ہے, کپڑے میلے ہوتے ہیں, لوگ دور ہوتے ہیں گھن کھاتے ہیں اور ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان محنت والا کام کرتے تھے تو ان کے مبارک پسینے کی بھی مہک آیا کرتی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام جب ان کے قریب جاتے تھے نا تو ایک مرتبہ انہی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, اللہ پاک کا ذکر کر رہے تھے, محنتی صحابہ تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, کپڑوں سے مہک آ رہی تھی. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ, نبی پاک کو گویا رب کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان غریبوں کے ساتھ, ان مزدوروں کے ساتھ, ایسے صحابہ کے ساتھ آپ نے میل جول باقی رکھنا ہے. کچھ لوگ آئے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں, بڑے بڑے سربراہان تھے, بڑے پیسے والے لوگ تھے, کہا ہم اسلام قبول کر لیں گے, ہم آپ کے قریب آیا کریں گے, مگر آپ ان غریبوں کو دور کر دیں. اللہ اکبر, اللہ نے حکم فرمایا اور نبی پاک کو یہ حکم ملا کہ آپ نے ان امیروں کے لیے ان غریبوں کو دور نہیں کرنا. اور سبحان اللہ, نبی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ساتھ ان کے ساتھ باقی رکھا. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ امیر آ جائیں تو غریب کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ کسی کو اللہ مالدار بنا دے, یہ بھی الگ پرابلم ہے. غریب تھا, نارمل تھا, اس کے دوست بھی تھے, محلے والے بھی تھے, رشتہ دار بھی تھے, اٹھتا بیٹھتا, چائے کے ہوٹل پر بیٹھنا, اچانک کوئی کاروبار چل پڑا, او جناب اب فیکٹری لگ گئی, اب اچھی گاڑی آ گئی, سارے غریب دوستوں کو بھول گیا. بلکہ ایسے بھی لوگ دیکھے جو اپنے غریب رشتہ داروں کا بھی تعارف نہیں کراتے. یار میں سے کیسے تعارف کراؤں, میرے چچا کا بیٹا بائکیا چلاتا ہے, میں کیسے تعارف کراؤں کہ میرا جو یہ پھوپھی کا بیٹا یہ رکشا چلاتا ہے. تو لوگ اپنے غریب رشتہ داروں سے بھی شرمندہ ہونے لگ گئے. اللہ اکبر. کیونکہ اب امیروں میں بیٹھنا ہے نا, اب اسٹیٹس والے لوگوں میں بیٹھنا ہے. کبھی زندگی میں ایسا مت کیجئے گا. اپنی اوقات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ارے ان غریبوں کو ساتھ لے کے چلو کہ جب میں کچھ نہیں تھا تو وہ میرے دوست تھے, آج کچھ بن گیا تو پیسہ دیکھ کر نئے دوست آ گئے. تو ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں, ان رشتہ داروں کو چھوڑنا نہیں, ان کا دل نہ دکھانا. یہ اسلام کی تربیت ہے. بندہ بلکہ ان کے اسی علاقے میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر بتائے کہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ تھا, آج بھی آپ کے ساتھ ہوں. اس سے ان کے دل بھی خوش ہوتے ہیں اور دل بھی ان کا بڑا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اسلام کی تعلیم ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے, اب یہاں پر ایک اور حدیث ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے. ایک طاقتور نوجوان کو, صحابہ کرام کے نبی پاک کے ساتھ کچھ صحابہ بیٹھے تھے, تو ایک بڑے طاقتور نوجوان کو دیکھا کہ جو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, کام کاج کی کوشش کر رہا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ کاش یہ نوجوان اپنی اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا. کبھی کاروبار کے لیے کوشش کر رہا ہے, محنت مزدوری کے لیے کوشش کر رہا ہے, کاش اللہ کی راہ میں لگا دیتا. تو نبی پاک نے کیا فرمایا, اگر یہ اپنے نابالغ بچوں کے لیے کمائی کرنے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے راستے میں ہے. اگر بوڑھے والدین کے لیے روزی کی تلاش میں نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے لیے, اللہ کی راہ میں ہے. اگر خود کو سوال سے بچانے کے لیے نکلا ہے فہو فی سبیل اللہ, تب بھی یہ اللہ پاک کے راستے میں ہے. تو سبحان اللہ, یہ اللہ ہی کا راستہ ہے. اگر کوئی حلال روزی کمانے جاتا ہے اس میں شرمندہ نہ ہو, لیکن حلال کمانا ہے. بے جائے کہ ایک بڑی غریب والی کام بھی اگر کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں اب اتنا پڑھا لکھا, میں کیسے بن کباب بیچوں, میں کیسے موٹر سائیکل پہ کام کروں, میں کیسے ٹیکسی چلاؤں. یہ مت سوچا کریں, ورنہ اس میں وائٹ کالر جاب کے چکر میں کچھ لوگ پھر حرام کی طرف جاتے ہیں. اچھا یہ صرف پرابلم ہمارے ملک میں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ مسئلہ ہے. آپ امریکہ جائیں, میں دنیا بھر میں گیا ہوں, لوگ ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں کیا کرتے ہیں, میں ٹیکسی چلاتا ہوں, بڑے سکون سے بتائیں گے, کوئی کسی کو شرم نہیں ہے. میں کیا کرتا ہوں بھائی, ڈش واش کرتا ہوں, یعنی ہوٹل میں برتن دھوتا ہوں. خود لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں جناب ڈلیوری بوائے کا کام کرتا ہوں. کسی کے ماتھے پر شکن نہیں ہے, مگر ادھر ہم نے اس کو اتنا خراب بنا دیا کہ بھئی کیا پرابلم ہے. صحابہ کرام نے کپڑے سینے کا کام کیا ہے, آج درزی کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی ہے اپنے آپ کو. صحابہ کرام اور انبیاء نے لکڑی کا کام, کارپینٹر کا کام کیا ہے, بکریاں چرانے کا کام نبیوں نے کیا. آج کوئی کہے میں یہ کام کرتا ہوں تو لوگ مذاق, کس بات کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ معاملہ ختم کیجئے. اس شرم کی بنا پر لوگ حلال چھوڑ کر پھر حرام کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں یار لوگ کیا کہیں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں کلفٹن میں ڈیفینس میں جمعہ پڑھاتا ہوں, تو وہاں جمعے میں میں نے ایک ہماری کمیونٹی کا بچہ ہے, اس کو دیکھا, وہ ہر جمعے میں مجھے وہاں نظر آتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا آپ تو بہادر آباد یا ادھر کدھر رہتے ہو؟ تو کہتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بائکیں چلاتا ہوں نا, تو اپنے محلے میں اور اپنے علاقے میں چلا نہیں سکتا, تو میں ڈی ایچ اے میں چلاتا ہوں تاکہ وہاں والوں کو پتہ نہ چلے, دوستوں کو پتہ نہ چلے, اور میں جمعہ بھی یہاں پڑھتا ہوں. اب میں نے کہا یار یہ کیسا ہمارا معاشرہ بن, وہ حلال کما رہا ہے بیچارہ, اپنے بچوں کی روزی کما رہا ہے, لیکن اپنے محلے والوں کے سامنے نہ کما سکے. یہ کیسا عجیب فینومینا ہم نے بنا. ہاں وہی بندہ سوٹڈ بوٹڈ بیٹھ کر سود کا کام کر رہا ہوتا, ہم کہتے بہت اچھا آدمی یار, بڑے پیسے بنا رہا ہے. کمال دیکھیں یار. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں نکلا ہے تو اللہ کی راہ فرمایا, اگر بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے نکلا ہے اور ذلت کی جگہ کھڑا ہونا, سبحان اللہ, حلال کے لیے جو ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ رزق کے حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے.
تو چلے یہ میرا پیغام بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ جائے کہ اگر آپ کو کوئی نوکری نہیں مل رہی ہے، کوئی اور روزگار نہیں مل رہا، اور آپ کو اگر اپنے علاقے میں کوئی ٹھیلا بھی لگانا پڑ رہا ہے، رکشہ چلانا پڑ رہا ہے، کوئی کاروبار چھوٹا نہیں ہے، آپ نے سنا ذلت کی جگہ پر کھڑا ہوگا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے چھوٹا سا ٹھیلے لگانے والے کو بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے مالک بنتے دیکھا ہے، ہم نے چھوٹے سے کام کرنے والے کو بڑے بڑے اللہ پاک کی رحمت سے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس چکر میں نہ رہیں کہ ڈائریکٹ جناب اوپر سے ہی کام شروع کروں گا، اسٹارٹ لیجئے اور ہمت کیجئے، حلال کمائیے، دھوکہ نہ دیجئے، اللہ آپ کی روزی میں برکت ڈال دے گا۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور کپڑے سیتا ہوں، میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس زمانے میں جولاہا کہتے تھے کپڑے سینے والے کو، ہمارے یہاں درزی کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا پیشہ تو بڑا مبارک ہے، یہ تو حضرت آدم کا پیشہ ہے، اور تم تو وہ کام کر رہے ہو کہ زندوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں نبی پاک نے حوصلہ افزائی کیسی فرمائی، زندہ آدمی بھی کپڑے پہنتا ہے، مرنے کے بعد کفن بھی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے تانے سے خوف زدہ نہ ہو۔ اس زمانے میں بھی لگتا ہے لوگ تانے دیتے تھے، فرمایا لوگوں کے تانا کوئی دیتا ہے تو خوف نہ کرو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارا پیشہ مبارک ہے، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام تو اپریشیٹ کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کمانے پر۔ بہرحال جب مزدور کی بات چلی ہے، ایک اور غلطی ہم کرتے ہیں، ہم بیان میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا، مجھے اندازہ ہے کافی دیر ہو گئی۔ اب مزدور کے ساتھ جو میں ایک مسئلہ یہ نا کہ شریعت کے معاملات پڑے نہیں ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اجیر اور مستاجر، یعنی جو اجیر رکھتا ہے، آپ وہ ہیں جو جاب پہ رکھ رہے ہیں کسی کو، یا کوئی بندہ جاب کر رہا ہے، ان دونوں کے لیے اجارے کے شرائط اور اجارے کے شرعی احکام سیکھنا فرض ہیں۔ کیونکہ آپ کو مزدور رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، کیا طے کرنا ہے، اور مزدور اگر آپ نے جاب پہ رہنا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری جاب حلال کیسے ہوگی۔ کوئی سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو اس کو باہر شریعت میں پڑھیے، ورنہ کسی صحیح عالم دین کے پاس چلے جائیں کہ حضور بزنس کرتا ہوں، اتنے سارے لوگوں کو جاب پہ رکھتا ہوں، مجھے اجیروں کے مسائل تو سکھا دیجئے، میں کہیں جاب کر رہا ہوں، مجھے بتائیے ایز اے امپلائی مجھ پر کون سا علم سیکھنا ضروری ہے۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی، وہ آپ کو شارٹ کورس کروا دیں گے آن لائن، آپ کے ٹائم کے مطابق بزنس کے معاملات سکھا دیں گے تاکہ آپ گناہگار نہ ہوں۔ اب میں ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اجیر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اس میں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ کچھ لوگ اس کے جوتے رگڑوا رہے ہوتے ہیں، کل لے جانا، پرسوں لے جانا، یہ زیادتی ہے، یہ نہ کریں۔ دوسرا پرابلم کہ ہم طے نہیں کرتے، یہ لازم ہے کہ آپ اجرت طے کر لیں، ہمیشہ اس میں جھگڑا ہی ہوتا ہے۔ آئی صاحب جو دینا ہو دے دینا، رکشے والا کیا کہتا ہے جو دینا ہو دے، ٹیکسی والا کہتا ہے جو دینا ہو دے دینا، بھائی ادھر گھر میں پنکھا ٹھیک کرنا ہے، الیکٹریشین کہتا ہے جو دینا ہو دے دینا، بعد میں دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی طے کر لینا، شریعت کتنا پیاری مذہب ہے کہ طے کر لے، میں 500 روپے لوں گا، آپ کہیں نہیں 400 دوں گا، پہلے طے ہو گیا، اب جھگڑا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں وہ تو میں تو 200 سمجھ رہا تھا، یہ 2000 روپے مانگ رہا ہے، پلمبر سے جھگڑا، الیکٹریشین سے جھگڑا، رکشے والے کا جھگڑا، ہر چیز کو پہلے طے کریں، یہ شریعت کا اصول ہے۔ میرا تو ایک جملہ بڑا مشہور ہو گیا، میں نے کسی اسلام بھائی کے سامنے کا، جو بندہ کہے نا آئی صاحب تسی فکر نہ کرو، اس کی زیادہ فکر کرو، ہاں اس کو پہلے کہہ دو بھائی بتا دو کیا کرنا ہے، ورنہ یہ جھگڑا ہی ہونا ہے۔ تو ہمیشہ طے کر لے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ اب مزدور کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں، اگر ہم میں سے کوئی جاب کرنے والا یہاں بیٹھا ہے تو وہ بھی کیا کرے کہ وہ یہ کرے کہ وہ ٹائم پر پورا ٹائم دے، پورا کام کرے، ورنہ اچھا بازو کا جب بھی حرام روزی کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کاروباری لوگ ہی حرام کماتے ہیں، وہ بھائی مزدور بھی حرام کماتا ہے، کام پورا نہ کرے اور پیسے پورے لے لے، یہ حرام ہے۔ نوکری کر رہا ہے اور ٹائم پورا نہ دے، دیر سے آئے اور تنخواہ پوری لے لے، چھٹی کرے اور حاضری لگا دے۔ گورنمنٹ جاب پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایک ہی بندہ سب کی حاضریاں لگا رہا ہے، سب حرام کما رہے ہیں جو کر رہے ہیں صاحب۔ تو اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو اپنے ایک ایک روپے کو حلال کرے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا علم سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی نوکری کرتے وقت مجھے کتنا وقت دینا ضروری ہے، ٹائم میں کہاں کہاں گنجائش ہے کہاں نہیں ہے، کتنی ایفرٹ کرنا ضروری ہے۔ جاب پہ جا کے موبائل پہ گیمیں کھیل رہے ہیں، آپ نے ٹائم دیا 8 گھنٹے پورا کام کرنا پڑے گا، آپ بیٹھے وہاں پر فون پہ دوستوں سے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں، یہ منٹ یہ گھنٹے اگر آپ نے جو کام نہیں کیا اس کی سیلری لینا کیا ہوگا، یہ کون سیکھے گا علم؟ پتا چلا میں نوکری بھی کر رہا ہوں اور گھر پہ حرام کما کے لے آ رہا ہوں۔ تو چاہے نوکری کرنے والا ہے چاہے نوکری پر کسی کو رکھنے والا ہے، مزدور کا عالمی دن تو منا رہے ہیں، چھٹی کریں گے، کچھ علم بھی تو سیکھے نا کہ مزدور کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے اور مزدور رکھنے کے لیے
جاب پر رکھنے کے لیے ہماری شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ علم دین ہم سیکھنے والے بنیں اور فقط حلال کمائیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں, کسی غریب کا دل نہ دکھائیں. جتنا آپ اپنے مزدوروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی کتنی برکتیں ملتی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے غلام کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دو جو اس کے لیے دشوار ہو, اگر کوئی ایسے کام کی ذمہ داری سونپ بھی دو تو پھر خود بھی اس کی مدد کرو. یعنی آپ نے کوئی مشکل کام اس کو دے دیا, بیچارے کی اتنی ہمت نہیں, تو اس کا ساتھ دے دیں. یہ ہماری شریعت کہتی ہے اور ہمارے اسلاف ایسے کیا بھی کرتے تھے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے تم اپنے خادم کے عمل میں جتنی کمی کرو گے تمہارے اعمال نامے میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. ہمیں لگتا ہے بندہ فارغ کیوں بیٹھا یار, کام نہیں ہے پھر بھی بھیج دو اس کو بازار, یہ سکون سے نہ بیٹھے, بس اس کو نچوڑ دو پورا. کیا فرمایا نبی پاک, جتنا اس کے عمل میں کمی کرو گے اتنا ہی نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا. رمضان میں ریلیکسیشن دے دیں, گرمیوں میں ریلیکسیشن دے دیں. لگ رہا ہے یار بڑی گرمی, میرا بھی دل نہیں ہو رہا, اس بیچارے کو ابھی گرمی میں کیوں بھیجنا, شام کو بھیج دوں گا یار, تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو. اچھا سوچو گے نا کسی کے لیے, زندگی اس کی آسان کرو گے, اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں, پھر مل کر دعا بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الفاتحہ. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ.